آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوستوں سے بہت مہربانی اور لطف و محبت سے پیش آتے تھے۔ ان سے جب بھی ملتے تو مصافحہ کرتے اور بعض اوقات محبت سے انہیں اپنے سینے سے لگا لیتے۔ انہیں دیکھ کر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر مسکراہٹ بکھر جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ آدمی کا کسی کو خندہ پیشانی سے ملنا بھی نیکی ہے۔ اگر کوئی دوست ہدیہ دیتا تو اسے قبول فرماتے اور اس کا حسب توفیق بدلہ بھی دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، بہم ہدیہ لینے دینے سے دل کی قدورت دور ہوتی ہے، اور یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز خواہ بکری کے پائے ہی کیوں نہ ہوں، ہدیہ دینے میں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات اپنے دوستوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تکلفی فرماتے، ان کی آنکھوں پر پیچھے سے جا کر ہاتھ رکھ لیتے۔ اپنے ایک دیہاتی دوست حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بازار میں دیکھا تو پیچھے سے جا کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور فرمانے لگے، اس بندے کو کون لے گا؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیچو گے تو کھوٹا پاؤ گے۔ فرمایا، تم خدا کے ہو تو کھوٹے نہیں ہو۔ اپنے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے مشوروں میں شریک رکھتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بقول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ لوگوں سے مشورہ لینے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ مجلس میں ان کے ساتھ مل جل کر بیٹھتے کہ باہر سے آنے والے کو کوئی امتیاز محسوس نہ ہوتا۔ جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ مجلس کے ہر شریک پر اپنی پوری توجہ دیتے کہ کوئی شخص خود سے زیادہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں مقرب نہ سمجھتا۔ کوئی مشورہ طلب کرتا تو اسے صحیح مشورہ دیتے، کوئی مدد مانگتا تو اس کی حسب توفیق مدد فرماتے، کوئی سرگوشی کرنا چاہتا تو اس کی طرف سر جھکا دیتے، اور اس وقت تک اپنا سر اس سے نہ ہٹاتے جب تک وہ اپنی بات مکمل کر کے اپنا سر پیچھے نہ ہٹا لیتا۔ مصافحہ کرتے وقت اپنا پورا پنجہ استعمال فرماتے، اور تا وقت کہ دوسرا شخص خود اپنا پنجہ نہ چھڑا لیتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ نہ چھڑاتے۔ اپنے تمام دوستوں سے ایسا محبت برا سلوک کرتے کہ ان کو یہ گمان گزرتا کہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اگر کوئی غلطی پر ہوتا تو بڑے پیار سے اسے سمجھا دیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں تشریف لائے جہاں ایک شخص ادھر ادھر کی باتیں کر کے دوسروں کو ہنسا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر پر لکڑی چبو دی۔ وہ کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس کا بدلہ دیجیے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیص اٹھا دی۔ اس نے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر کو بوسہ دیا اور کہا کہ میں تو صرف یہ چاہتا تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات پہرا دیا۔ صبح ہوئی تو فرمایا، جس طرح تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی ہے، خدا تمہاری حفاظت فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی نازیبہ بات سننے میں آئی تو فرمایا، اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا تو تم نے تکذیب کی، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی اور اپنے جان و مال سے میری غمخواری کی۔ کیا تم میرے لیے میرے ساتھی کو نہیں چھوڑو گے؟ کوئی دوست بیمار ہوتا تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتے۔ کوئی ملنے جلنے والا فوت ہو جاتا تو اس کے جنازے میں شریک ہوتے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہوتا تو اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے۔
یا قبر میں کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ملنے جلنے والوں کو وفات یا شہید ہو جانے کے بعد بھی یاد رکھتے، گاہے بگاہے قبرستان جاتے اور ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک کامل نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء کا ذکر جب بھی آتا تو آپ اشک بار ہو جاتے اور ان کی وفاداری اور جذبہ و خلوص کی تعریف فرماتے۔ اگر کوئی دوست تنگ دست ہوتا تو اس کی مدد فرماتے، اگر کوئی اسے پسند نہ کرتا تو اس سے کوئی چیز خرید کر اسے یا اس کے کسی عزیز کو واپس لوٹا دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اسے ذلیل نہ کرے، اسے حقیر نہ سمجھے۔ مسلمان کی ساری چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو جاننا اور پھر اپنی زندگی اس سیرت کے مطابق، سنت کے مطابق گزارنا، یہ سب سے بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی کی بات ہے۔ دیکھیں، دین اسلام ایسا پیارا دین ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین پیش کیا، سنہری تعلیمات پیش کی، سنت طریقہ ہمارے لیے یہ چھوڑا اور سیرت ہمارے سامنے رکھی۔ ہماری یہ زندگی اور آفٹر ڈیتھ جو ہمیشہ والی زندگی ہے، ہم اس میں تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جب ہم ان پر عمل کریں۔ دیکھیں، آج ہر کوئی اپنے آپ کو بے بس خیال کر رہا ہے، مشکلات میں گرا ہوا ہے، تو اس کا حال بھی دین میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اترنے والی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ قرآن کریم نے بہت سے مقامات پر مشکل حالات میں صبر، استقامت یعنی ثابت قدمی اور اللہ کی مدد مانگنے کا حکم دیا ہے۔ ایک وظیفہ یاد رکھیں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے۔ اگر آپ کسی مشکل کے اندر ہیں، اپنے آپ کو بے بس خیال کر رہے ہیں، تو پھر یہ آیت بطور وظیفہ آپ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا معنی اور ترجمہ یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا دعائیہ کلمہ ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے صدقے ان کو نجات دی۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس دعا کو پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور مشکل آسان فرماتا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور دعا کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پریشان ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یعنی اے اللہ، میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے اور دنیا اور آخرت میں بھلائی کے لیے جاننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں جب پتھر مارے گئے،
شب ابی طالب میں 3 سال کی سختیوں سے گزرے تو انہوں نے نہ شکوہ کیا نہ ہمت ہاری، بلکہ اللہ سے رجوع کیا اور فرمایا اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل پناہ اللہ کی رضا میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، دشمن قریب آگے تو فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا، فرمایا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی یقین انسان کو بے بسی میں طاقت دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مصیبت آئے تو فوراً سجدے میں گر جاؤ، اللہ سے لو لگاؤ، استغفار کرو اور درود پڑھو اور دل سے پکارو۔ روزانہ فجر کے بعد اور عشاء کے بعد 7 بار یہ وظیفہ کرنے سے انسان کے مشکل حالات وہ آسانی میں بدل جاتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنا کرم فرماتا ہے، بے بسی بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ ایک ہے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ 3 بار درود ابراہیمی آپ پڑھیں، پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 100 بار پڑھیں اور 100 دفعہ استغفار پڑھیں۔ اور استغفار آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ اس طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، پھر سجدے میں جا کر اللہ سے دعا مانگیں، دل کھول کر روئیں اور کہیں یا اللہ میں بے بس ہوں، صرف تو ہی میرا سہارا ہے، مجھے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق، دین اسلام کی سنہری تعلیمات کے مطابق، قرآن کی تعلیمات کے مطابق جب ہماری زندگی ہوگی تو ہم اس دنیا میں بھی اور آفٹر ڈیتھ جو ہمیشہ والی دنیا ہے، جو ہمیشہ والی زندگی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔